سیرت کی بات آتی ہے وہاں پر جناب زہرا نے حق کے مہر میں کیا مطالبہ کیا کہ امت کی شفاعت حق کے مہر کے طور پہ دے دی جائے. آپ نے کیا مطالبہ کیا؟ مجھے میرے شوہر سے طلاق کا حق دے دیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کم سے کم یعنی ایک تعجب والی بات ہے اس میں. آپ مطلب بہت سے آپ کہیں گے کہ جناب آپ کو معاشرے کا نہیں پتا پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے, شوہر کیسے کیسے ظالم ہیں. تو بھائی یہ آپ لوگ جب یعنی کیونکہ آپ نے جو معیار قرار دی, ہاشمی صاحب نے اس پہ گفتگو کی تھی, آپ نے کیونکہ پوری ہماری ایک عادت ہے کہ پوری گفتگو کے تناظر کو نہیں سمجھا جاتا, ایک جملے کو سمجھا جاتا ہے. وہ جملہ یہ تھا کہ عورت کو حق طلاق نہ دیا جائے. کیوں؟ عورت کے جذبات کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ جب جذبات اس پہ غالب بہت جلدی آتے ہیں اور وہ فوراً اپنے حق طلاق سے استفادہ کرے گی. ٹھیک ہے. آپ نے فقط اس جملے کو پکڑا اور کیا کہا کہ جی یہ بالکل درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو شہباز صاحب مشکل یہ پیش آ رہی ہے نا کہ رشتے کے انتخاب کے وقت جو شرائط ہوتی ہیں لڑکے کی, ان کو جب نہیں دیکھا جاتا تو پھر یہ شرطیں جو ہے ان کو لگانا پڑتی ہیں. یعنی امام رضا علیہ السلام کو جب اس نے خط لکھا تھا, سید سیستانی دامت ظل العالی نے یہ کتاب النکاح کے شروع میں یہ روایت درج کی, اس نے خط لکھا تھا, کہا تھا کہ ہمارے قریبی ہیں اور رشتہ ہمارا طے ہو رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن جو لڑکا ہے وہ سیء الخلق ہے, اس کا اخلاق جو ہے وہ برا ہے. تو امام نے جواب میں لکھا لا تزوجہ ان کان سیء الخلق, کہ اگر اس کا اخلاق برا ہے تو تم اس سے شادی نہ کرو. یعنی امام نے منع کر دیا. ہمارے یہاں کیا چلتا ہے کہ بھئی چلو تھوڑا بہت غصے والا ہے, اخلاق کا کیا ہے, برا انسان ہے, دین اتنا اچھا نہیں ہے اس کا, تو خیر شادی کر دو کیونکہ نوکری اس کی پکی ہے, نوکری اس کی زبردست ہے, شادی کر دو. تو جب یعنی پہلے اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے گی تو پھر آگے تو ظاہری بات ہے اب زندگی کو مشکلات سے بچانے کے لیے تو اس طرح کی شرائط اور قانونی کیا ہے ہیری پھیریاں اور قانونی جوئیاں تو اسے کرنی پڑیں گی کہ وہاں پہ جرمانے شرائط رکھنے پڑیں گے کہ اگر لڑکا مارے گا, تھپڑ مارے گا, ٹھیک ہے, اور غصے ہوگا تو اس کو اتنا جرمانہ ہم کریں گے. اگر جو ہے وہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس سے لڑائی کر کے یا یہ بیوی کو گھر سے باہر نکال دے گا تو پھر لڑکے پہ اتنا جرمانہ کریں گے. ان چیزوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے جو ایک لمبی فہرست رکھتے ہیں کہ بھئی لڑائی ہوگی تو اتنا جرمانہ لڑکے کے اوپر, لڑکا جو ہے بے وجہ طلاق دے گا تو اتنا جرمانہ, اس طرح جو ہے وہ لڑکے کی یہ ذمہ داری ہوگی, یہ پیسہ دے وہ پیسہ دے. ان شرائط میں قانونی طور پہ لڑکے کو کیوں جکڑا جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے لڑکے کو اس شرائط کے اوپر اور ان چیزوں کے اندر نہیں جکڑا کہ جو اللہ کے رسول نے اور امام رضا علیہ السلام نے اور ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے دی تھی, کہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ پہلے دن سے لڑکے کو آپ جکڑتے دینی حوالے سے, اس کے اخلاق کے حوالے سے. ادھر آپ نے جو ہے وہ کھاتا جو ہے وہ نرم رکھا, آپ نے کہا چلیں دین میں تھوڑا بہت چل جاتا ہے, بے دین ہے تھوڑا سا اور برے اخلاق کے چل جاتا ہے, لیکن نوکری پیسہ وغیرہ اور یہ چیز اس کی اچھی ہونی چاہیے, سیٹل وہ اچھا ہونا چاہیے. جب ادھر ہی آپ نے کام گڑبڑ رکھا, یعنی پہلے اینٹ ہی آپ غلط آپ نے رکھ دی, تو باقی جتنے آپ رائے حل کر رہے ہیں, آپ طلاق کی وکالت لے رہے ہیں, طلاق کا حق لے رہے ہیں, باقی چیز لے رہے ہیں, یہ سارے عارضی رائے حل ہیں, ان سے زندگی بہتر ہونے والی نہیں ہے. لڑکے کو جتنا بھی قانونی طور پہ دبا لیا جائے اور یورپ والا قانون بنا دیا جائے کہ وہ بیوی کو کچھ بھی نہ کہہ سکے, اور جس ٹائم پہ بیوی کا موڈ اسے چھوڑ کے چلی جائے, اس طرح کے قوانین بنا دیں, تو پھر بھی کیا ہے وہاں پہ بیوی کو حقوق نہیں مل پاتے اور وہ زندگی کیا نہیں بن پاتی, وہ میاں بیوی کی زندگی کیا نہیں بن پاتی. میاں بیوی کی زندگی کا تعلق اور رشتہ جس کو قرآن مجید نے, یعنی قرآن مجید میں آپ بھی سرچ کریں گے شہباز صاحب, جو سکون کے آپ مادہ سرچ کریں کہ سکون کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اس میں آپ کو ایک آیت ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے نفسوں سے ازواج, تمہاری بیویوں کو خلق فرمایا. اور کیوں خلق فرمایا؟ لتسکنوا الیہا, تاکہ اس کے ذریعے سے تم سکون حاصل کرو. یعنی شادی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سکون کا ذریعہ قرار دیا, اور پھر فوراً فرمایا کہ اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور محبت کو رکھا. یہ اسلام نے جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی تھی شادی کے رشتے کی, کہ شادی جو ہے وہ نام ہے سکون کا, شادی نام ہے محبت کا, شادی نام ہے مودت کا, شادی نام ہے ایک دوسرے کے اوپر ایثار و قربانی کرنے کا. ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کیا بنا دیا گیا, یعنی جس کو قرآن اور اسلام نے سکون کا ذریعہ کہا, ہمارا معاشرہ آج اسے بڑی ٹینشن کی وجہ کہتا ہے. وہ کہتے ہیں شادی سے بڑی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. آج نوجوانوں میں یہ چیز ان کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ نہیں جی شادی کی طرف نہ آنا, شادی کو لوگ ٹینشن سمجھتے ہیں. وہ کیوں ٹینشن سمجھنا شروع ہو گئے؟ اسی وجہ سے کہ جو شادی کی شرائط تھیں, جو لڑکے کی شرائط تھیں, جو لڑکے کی شرائط تھی, جب ان کی رعایت نہیں کی جائے گی, حقوق کی رعایت نہیں کی جائے گی, تو ٹینشن تو بنے گی واضح طور پہ, کہ جب آپ شروع سے کام خراب کریں گے تو ٹینشن اس نے بننی ہے. اب اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے آپ 10 قوانین لکھوا رہے ہیں, 20 قوانین آپ لکھوا دیں, جتنی شرائط آپ لکھوا دیں, پورا نکاح فارم آپ فل کر دیں شرائط لکھ کے, یہ ٹینشن کیا ختم نہیں ہو سکتی. ٹینشن ختم ہونے کا وہی ذریعہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے, اور اللہ کے رسول کی بڑی زبردست حدیث ہے, اہل سنت کے ہاں بھی ہے, ہمارے ہاں بھی ہے,
حدیث متفقن علیہ ہے کہ جسے سید سیستانی نصیحت کرتے ہیں کہ جب بھی رشتہ کرو اس حدیث کو اپنے سامنے رکھو. وہ حدیث کیا تھی کہ کوئی ایسا بندہ رشتہ لے کر آتا ہے کہ جس کے اخلاق اور دین سے تم مطمئن ہو تو فزوجوہ، اس سے تم شادی کر دیا کرو. اگر تم شادی نہیں کرو گے تو پھر زمین کے اوپر فتنہ و فساد کھڑا ہوگا. اس سے بڑا فتنہ اور فساد کیا ہو سکتا ہے کہ شادی جسے اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا، آج قوم اور عوام اسے ٹینشن کا ذریعہ کہتی ہے. شادی کو ٹینشن کا نام جو دیا گیا، یہ قرآن کے مقابلے میں ٹینشن کا نام دیا گیا ہے. قرآن کے حق میں تو یہ نہیں نام دیا گیا. پھر اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے اوپر جو ہے وہ شرائط کی آپ ایک جو ہے وہ لمبی لسٹ بنا لیں، جو بھی کر لیں قانونی جو ہے وہ طور پہ کر لیں تو اس سے ہونے والا نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ جو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، اس میں کہتا ہوں اسلام کی بائی ڈیفالٹ سیٹنگ، جو اسلام کی بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے اس میں ہمیں اپنے آپ کو ریسٹور کرنا پڑے گا، اپنے معاشرے کو جو ہے وہ ریسٹور کرنا پڑے گا. جب بائی ڈیفالٹ سیٹنگ پہ آئیں گے تو پھر ایک معاشرے کے اندر اور شادی شدہ زندگی کے اندر وہ سکون کی کیفیت آئے گی اور محبت اور مودت کی کیفیت آئے گی کہ جس کی وجہ سے پھر شہباز صاحب بھی کہیں گے کہ چلیں جی اب شادی کرنی چاہیے کیونکہ اس میں کیا سکون ہے نہ کہ ٹینشن ہے. جو چیز بھی بائی ڈیفالٹ سیٹنگ سے ہٹ کے ہوتی ہے اس کے لیے اسلام میں جو قانون ہے وہ عدالت کا قانون ہے، قضاوت کا قانون ہے کہ جو بھی بندہ اپنے حقوق سے اور اپنی باؤنڈری سے تجاوز کرتا ہے اسے پھر آپ عدالت میں لے کر جاتے ہیں، آپ قاضی کے پاس لے کر جاتے ہیں، حاکم کے پاس لے کر آتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتا ہے. فقہ کا واضح مسئلہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہو، اسے طلاق بھی نہ دے رہا ہو، تو ایسے نہیں ہے کہ بیوی لٹکی رہے گی ساری زندگی. نہیں، قاضی کے پاس معاملہ جائے گا، جو عدالت کے اندر معاملہ جائے گا. لیکن وہ عدالت کون سی؟ جو شرعی عدالت جسے ہم کہتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس شرعی عدالتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس شرعی قاضی نہیں ہیں. اگر شرعی قاضی اور شرعی عدالتیں ہوں تو یہ مسئلے کیا ہے پیچیدے نہیں ہوتے، یہ بنتے نہیں ہیں. جیسے شرعی عدالت اور قضاوت میں بات جاتی ہے تو شوہر کو باقاعدہ تنبیہ ہوتی ہے، اس کے اوپر سختی کی جاتی ہے اور وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو سیٹل کرتا ہے. اگر وہ سیٹل نہ کرے، اپنے اسی ظلم و زیادتی کے اوپر برقرار رہے تو پھر حاکم شرع اپنی ولایت کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ لڑکی کو کیا آزاد کر دیتا ہے. یہ جو ہے وہ سسٹم ہے. اگر آپ اس سسٹم کو آپ بائی ڈیفالٹ سیٹنگ میں لے کر آ جاتے ہیں کہ شروع سے جو ہے وہ ایک یہ آپشن رکھ دو، اس طرح کا کوئی آپشن رکھ دو، تو پھر اس کے کیا ہے وہ معاشرے میں سکون والے اس کے اثرات نہیں ہوں گے. اس کے اثرات کیا برے ہوں گے. آپ یعنی کہیں کہ جتنی بھی شادیاں کروائیں سب شادیوں میں جو ہے وہ بیوی کے پاس کیا یہ طلاق کا کیا حق موجود ہونا چاہیے. جتنی بھی شادیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی شادیاں ہو رہی ہیں، چاہے اس میں لڑکا اچھا ہے برا ہے، لڑکی جیسی ہے، جو بھی شادی ہو. دیکھیں ہمارا بڑا متوسط قسم کا نظریہ ہے کہ اگر آپ نے رشتہ کرنا ہی ہے اور آپ کو بد اخلاق سے کرنا پڑ رہا ہے، بے دین انسان سے رشتہ کرنا پڑ رہا ہے، ویسے تو نہیں کرنا چاہیے لیکن کرنا پڑ رہا ہے تو ہم وہاں پہ آپ شرائط رکھیں کیونکہ بندہ آگے کرپٹ ہے، بندہ بد اخلاق ہے، اسے آپ نے اپنے ظلم کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں پہ آپ شرائط رکھیں. لیکن جہاں پہ بندہ دیندار ہے، سب کچھ آپ نے تحقیق کروا لی، وہاں پہ ایسی شرائط آپ نہ رکھیں. وہاں پہ کچھ بھروسے کی بات ہوتی ہے، کچھ محبت کی بات ہوتی ہے، کچھ ایثار کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ آپ لے کر چلیں. لہٰذا ایک متوسط نظریہ ہے کہ جہاں پہ رشتے میں کوئی پرابلم ہے، لڑکے یا لڑکی میں پرابلم ہے، وہاں پہ یہی والی شرائط رکھیں. جہاں پہ پرابلم نہیں ہے وہاں پہ پھر اعتماد کریں، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کر کے آگے بڑھیں. اب وہاں پہ اعتماد کر کے آگے بڑھیں گے تو وہاں پہ کوئی آپشن گڑبڑ نہیں ہوگی کیونکہ بندہ دیندار انسان ہے، بندہ جو ہے وہ قابل اعتماد ہے. لیکن اگر وہاں پر بھی کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس عدالت کا نظام ہونا چاہیے، قضاوت کا کیا نظام ہونا چاہیے، اس سے ان معاملوں کو کیا حل کیا جائے، نہ کہ شروع میں کیا آپ اس چیز کو آپشن کے طور پہ دیتے ہیں. بس یعنی وہ بنیاد ہی اصل دیکھنی ہے نا کہ آپ بنیاد میں یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ شادی کے لیے جو آپ نے کرائٹیریا رکھا ہے وہ یہی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ بے دین ہے. جب بے دین ہے تو پھر اس کے چنگل سے نکلنے کے لیے دین کا سہارا چاہیے آپ کو، اور دین نے آپ کو یہ آپشن دیا ہے.